نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا كل شيء خلقناه بقدر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ایمان بالقدر یعنی تقدیر کے ساتھ ایمان ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہ بات تو ہم سب جانتے اور مانتے ہیں، اس کائنات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی چاہت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کچھ نہ چاہے تو کائنات میں ہو نہیں سکتا، وہ چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور یہ ایمان کی جان ہے یہ عقیدہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی امر کا فیصلہ کر دیا ہے تو ساری کائنات والے مل کر اس کے امر کو نافذ ہونے سے روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کام کا فیصلہ نہیں فرمایا، ساری کائنات والے مل کر چاہیں کہ یہ کام ہو جائے تو وہ ہو نہیں سکتا۔ اور ہر چیز اور ہر انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ اپنے علم میں کر دیا ہوا ہے، اسی فیصلے کو تقدیر الہی کہتے ہیں، اور اس پر ایمان لانا عقلاً نقلاً ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ اور اس تقدیر کے فیصلے کے اوپر ایمان نہ رکھنا یہ جہالت، ضلالت اور گمراہی حتیٰ کہ کفر تک لے جانے والی بات ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے وہ مجوس ہوں گے جو تقدیر کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق، مقدار کے مطابق، اندازے کے مطابق یعنی اپنے فیصلے کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی اور کئی آیات اس بات پر شاہد ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ہر چیز کو اپنی مقدار اور اندازے کے مطابق نازل فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کائنات کے اندر جتنے بھی خزانے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نعمتوں کے نظر آتے ہیں، یہ اللہ اپنے اندازے اور اپنی تقدیر اور فیصلے کے مطابق نازل فرماتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کسی انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، مثلا بیماری پہنچ گئی، یا زمین کے اندر کوئی حادثہ رونما ہو گیا، یا اور کسی حوالے سے کچھ کام ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں الا فی کتاب، یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی کتاب یعنی تقدیر کی کتاب میں اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی کسی کو کوئی مصیبت اور دکھ پہنچتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے۔ کہیں فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا اچھے برے اعمال کا جو صحیفہ ہے وہ اس کی گردن میں ہم نے ڈال دیا اور لٹکا دیا ہوا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں كُلًّا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ فرما دیجئے ہمیں جو دکھ اور مصیبت پہنچے گی یہ وہی ہے إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہوئی ہے۔ اس جگہ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرماتے ہیں کائنات والو، غیب کی چابیاں بھی اللہ کے پاس، درخت سے گرنے والا پتا اس کا علم بھی اللہ کے پاس، خشکی اور سمندروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس، اور فرماتے ہیں زمین کے اندھیروں میں جو دانہ وغیرہ چھپ جائے اس کا علم بھی اللہ کے پاس، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، گویا کہ ہر خشک و تر وہ سب اللہ کے علم
روشن کتاب، تقدیر کی کتاب علم الہی کے اندر محفوظ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو رب العالمین چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب ان آیات میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے، اب ذرا اس کو سادہ اور آسان الفاظ میں یوں سمجھیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے، ساری کائنات والے زور لگا کے اس کو ذلیل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تقدیر میں اس کی عزت لکھ دی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دینے کا فیصلہ فرمایا تھا، اس کو کنویں میں پھینکا گیا اور مصر کے اندر غلام بنا کر کے بیچا گیا اور جیل کے اندر ڈالا گیا۔ سب نے زور لگا لیا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھایا اور کنویں میں ڈالنے والوں کو بھکاری بنا کے سامنے کھڑا کر کے بتایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ تو تقدیر میں فیصلہ ہوگا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ رحمت کا کر لیا ہے اس کو روکنے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، اور جس کو اس نے روک دیا ہے اس کو دینے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ، اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے، نہیں نفع دے سکتے سوائے اس کے إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، وہی جو اللہ نے تیری قسمت میں تقدیر میں لکھا ہے وہی تجھے ملے گا۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہے اور ایمان مضبوط ہے وہ کبھی در بدر کے دھکے نہیں کھائے گا، وہ کبھی قسمت کی لکیریں نہیں پوچھے گا، کبھی طوطے کے پاس جا کے فال نہیں نکلوائے گا، وہ کبھی کسی جانور کو دیکھ کر ڈرے گا نہیں، کسی پرندے کو دیکھ کر کوا بول پڑا تو نہیں ڈرے گا۔ یہ ساری باتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جہالت کی، کہ جب تقدیر والا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ وہم پرستی کے جتنے مرض ہیں یہ صرف تقدیر والے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ اچھا بھلا انسان جا رہا ہے، راستے میں بلی مل گئی تو ڈر کے واپس آ گیا کہ کہیں سارا دن کا کام ہی خراب نہ ہو جائے، اور گاڑی لی ہے اس کے ساتھ جناب یہ جوتے لٹکا رہا ہے، مکان کے ساتھ ہنڈی لٹکا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کپڑے کالے باندھ رہا ہے، اور اپنے اوپر دھاگے باندھ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تقدیر والا ایمان کمزور ہے۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا کہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور میرے اللہ نے جو فیصلہ میرے بارے میں کر دیا ہے وہ نافذ ہے اور وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ جب یہ تقدیر والا ایمان پختہ ہوگا، انسان ان شرکیہ اور جہالت والے اعمال سے اور اوہام سے خود بخود بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو یہ ایمان پختہ نصیب